الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد أخيه ووزيره ووصيه والسيد الفسيحين إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة باء بسم الله أسد الله الغالب علي بن شبیر و شبر و امیر المؤمنین. درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تمام سننے والی مومنات، میری بہنیں، میری مائیں، آپ سب کو آج کے دن کی امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا بہت بہت مبارک. ہم آپ کو تبریک پیش کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں کہ آج کا وہ دن کہ جس دن امام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے، ہمارے دوسرے امام دنیا میں تشریف لائے. اور جو سب سے خوبصورت ترین بات جو امام علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے ہوئی وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ تانا دیا گیا رسول کو کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہے، آپ کی نسل کبھی قیامت تک نہیں رہے گی، کٹ جائے گی، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. اور وہ تانا رسول کا جو دیا گیا رسول کو ایک فرزند کے آنے سے، بیٹے کے آنے سے وہ تانا دھل گیا. اور ایسی نسل چلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آج تک اس نسل کا فیض پوری کائنات حاصل کرتی ہے. یہ وہ خیر کثیر ہے، یہ وہ خیر کثیر ہے خدا نے جو اپنے رسول، اپنے محبوب جو وجہ وجود کائنات ہے ان کو جو عطا فرمائی، یہ خیر کثیر ان کے ذریعے سے کائنات میں پھیلا دی. اور ان کی رحمتیں اور برکتیں، ان کا فیض آج بھی دنیا لیتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیونکہ آج کا دن ایسا ہے، امام حسن علیہ السلام کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا احاطہ کرنا شروع کریں تو وہ ہم ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں مومنات کہ جب بھی کبھی ذکر ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، دوسرے ائمہ طاہرین کا ذکر ہوتا ہے، جب ہم پنجتن کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو اس طریقے سے لوگ نہیں دیکھتے کہ جس طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے. امام حسن علیہ السلام کی جو فضیلتیں ہیں اگر ان کو پڑھا جائے، ان لوگوں کی معرفت کی کمی ہے. کیونکہ جب بھی ذکر ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا زور و شور سے ہوگا، دوسرے ائمہ طاہرین کا ہوتا ہے، امام علی علیہ السلام کا پنجتن کی بات کر رہی ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن امام حسن علیہ السلام کے جو کردار ہے، جو ان کے فضائل ہیں، جو ان کی خوبیاں ہیں، ان کو اس طریقے سے سامنے نہیں لایا جاتا جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے فضائل کو، یا امام حسین علیہ السلام کے، بی بی سیدہ کے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس کی یہ لوگوں کی معرفت کی کمی ہے. کیونکہ میں ہمیشہ معرفت کی بات کرتی ہوں، اور معرفت اگر کم ہو تو اس وجہ سے انسان فرق ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام بھی اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھے، ان کو پیارے تھے جیسے امام حسین علیہ السلام تھے. یہی تو کہا کہ امام حسن اور حسین دونوں سردار ہیں شباب اہل جنہ کے، جوانوں کے سردار ہیں. کیوں کہا یہ بات؟ کیونکہ امام حسن اور حسین ایک ہی کتاب کے دو ورق ہیں. ایک جو کتاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کتاب کے جو اوراق ہیں ان میں سے ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے لیے جو میں ہمیشہ یہ جملہ جب کہتی ہوں تو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے جملہ، کہ امام کی فضیلت یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ہمارے امام حسین کے بھی امام تھے. یعنی ان کی موجودگی میں امام حسن علیہ السلام کی اطاعت امام حسین علیہ السلام پر واجب تھی.
امام حسن علیہ السلام کی اطاعت امام حسین علیہ السلام پہ واجب تھی، اور امام علیہ السلام کے امامت میں امام حسین علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اگر اس کسی بھی پہلو سے لیں تو امام حسن علیہ السلام کی فضیلتیں، ان کے احاطہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ قرآن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ خدا نے استفا کیا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح کو۔ ان اللہ استفا، بے شک خدا نے کیا کیا؟ استفا کیا، چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام عالمین پہ سے انہوں نے چن لیا۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس کی تلاوت کا شرف کیوں حاصل ہوا؟ کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کوفہ میں امام نے امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ حسن بیٹا، آج یہ دل چاہتا ہے کہ میں سنوں اور میرا بیٹا سنائے، آج خطبہ تم دو۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، آپ کی موجودگی میں یہ کیسے جسارت کر سکتا ہوں؟ مولا، آپ تو میرے امام ہیں اور آپ کی موجودگی میں ممبر پر۔ مولا نے فرمایا نہیں، آج میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ آج میرا بیٹا حسن کچھ کہے اور میں سنوں۔ اور آپ یہ واقعہ تو جانتے ہیں نا امام حسن علیہ السلام کا، کہ جب امام علی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خطبہ دیتے تھے، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام جو کچھ سنتے تھے وہ منو ان جا کے اپنی والدہ کو، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بتا دیتے تھے۔ اور جب امام علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور امام فرماتے تھے کہ زہرا آج ہماری مسجد میں مسجد نبوی میں یہ ہوا، تو اس وقت میری بیوی فرماتی تھی کہ ہاں مولا، مجھے تو سب پتا ہے کہ کیا ہے۔ تو امام ہمیشہ مسکرا کے، وقت کے امام تھے، انہیں معلوم تھا کہ وجہ کیا ہے، لیکن ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کون بتاتا ہے؟ تو بیوی نے فرمایا کہ ایک دن آپ خود دیکھیے گا کہ مجھے کون بتاتا ہے۔ تو ایک دن امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے پہلے گھر آ کر ایک جگہ پر چھپ گئے، اور جیسے ہی امام حسن علیہ السلام آئے اور بی بی نے فرمایا حسن آج کیا ہوا مسجد میں، تو امام حسن علیہ السلام نے جب بولنا شروع کیا تو مولا کی زبان میں لکنت آنا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا، بی بی فرماتی کیا بات ہے حسن کہ آج آپ مجھے ایسے، آپ کی زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے، کیوں رک رہے ہیں آپ، کیوں ہچکچاہٹ ہے، کیوں جھجک ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ امام تھے اور امام کو پہچانتے تھے۔ تو یہی بات جو ہے کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ حسن بیٹا، آج تم خطبہ دو اور تمہارا بابا سنے گا۔ تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی وہ یہ آیت ہے، آل عمران کی 33 آیت ہے، کہ خدا نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام عالمین میں سے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جب قرآن کا، یہ تھوڑی سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، کہ قرآن میں جب قرآن کو پھیلایا گیا، جب قرآن کو لوگوں کو سنایا گیا، لوگوں میں اس کی ترغیب ہوئی، تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو تمام صحابہ میں بیان کرتے تھے اور ان کو یاد کراتے تھے، اور جن کا حافظہ تیز تھا ان کو یاد کروا دیتے تھے۔ بعض اوقات درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا تھا، بعض اوقات یعنی مختلف طریقوں سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ اب کیا ہے کہ جب لوگ یاد کرتے تھے تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل لگاتے تھے، ایک وہاں پہ مسجد میں سب بیٹھتے تھے اور رسول خدا فرماتے تھے کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم فلاں نے جو آیت پڑھی ہے وہ کیا آیت ہے۔ تو وہاں پر ایک مرتبہ مروان تھا، اور جب اس نے یہ اور ان کی اور اس کے آباء و اجداد میں سے، تو اس نے جب یہ آیت جب اس نے پڑھی، اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ آیت یاد ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو اس نے کہہ دیا آل مروان، جان بوجھ کے اس کو بدل دیا۔ تو اس وقت امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آل مروان نہیں ہے، یہ آل عمران ہے۔
اب آل عمران کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی آل میں سے ہے کیونکہ ان کے بابا عمران تھے اور پھر اس طرح سلسلہ. تو یہ حقیقت نہیں ہے. جو آل عمران ہے، عمران لقب ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. اور خدا کے قرآن کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے اشاروں سے پتہ چلتا ہے، اس کے طرز کلام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس لیے ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ قرآن کو یاد کیا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، قرآن کی جانکاری حاصل کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن قصیدہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ قصیدہ ہے ان ہستیوں کا. بخدا قرآن جو ہے وہ ہر لمحہ ایک ایک آیت بسم اللہ کی با سے لے کے سورہ ناس کی سین تک، یہ جو قرآن ہے یہ علی علی کرتا ہے، آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہے. اور اگر اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ علی والے نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا اس کو؟ تو اس لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مولا کے فضائل کو اگر سننا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اب یہ ہستیاں جو ہیں یہ ایسی ہیں. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن کو لے کر چلے، اور انہوں نے یہی حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ علی جس طریقے سے تم نے قرآن کو لیا ہے تم نے ہی اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو جو کوئی بھی دعویٰ کرے گا قرآن کا وہ سب عبث ہے، وہ بالکل غلط ہے کہ انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا. نہیں، مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد تو یہ آیات جو سی ہیں یہ محکم آیات ہیں. اور ان آیات میں، اور یہ اوتھینٹک آیات ہیں، ان میں کچھ میں حکم ہے، کچھ میں نصیحتیں ہیں. تو اب اس آیہ مبارکہ کی جب تلاوت کی تو اس کے پیچھے اتنی بڑی ایک مصلحت تھی کہ جس کا احاطہ ہم کر ہی نہیں سکتے. بخدا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں. یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب چوسا اور علم کے خزانے امام کے رچ بس گئے امام کے اندر، اور یہی تو ایک نور ہے. تو اس میں جب کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ کیوں آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ کی کیوں کی، تو علماء نے جب اس کے پیچھے حقیقت میں گئے تو اس میں بہت بڑا ایک راز ہے. اور وہ یہ راز کیا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے چن لیا، استفا کیا. استفا کا مطلب ہوتا ہے چننا. استفا کے مادے سے جو چنا ہوا ہو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں 2-3 جگہ پر مختلف چننے کو استعمال کیا گیا. ایک اجتبا، ایک ہے ارتضا، اور ایک ہے استفا. جو اجتبا کے مادے سے چنا ہوا ہو، اچھا چننا ہوا، کیونکہ میں اپنی مجالس میں بھی اکثر یہ بیان کرتی ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ سب نئے سننے والوں کی سماعتوں کی نظر تاکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. اب چننا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو، اور یہ ہمیشہ میں یہی مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک برتن ہے اور اس میں سارے کے سارے ڈائمنڈز ہیں، ہیرے ہیں، اور میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ہیرے چنیں، تو آپ مجھے یہی کہیں گے کہ یہ تو سارے کے سارے ہیرے ہیں، ان میں چناؤ کیسے ہو؟ چناؤ تو نہیں ہو سکتا نا. جب ہیرے ہی سب ہیں تو چناؤ کیسے؟ اب اگر میں آپ کو ایک تھال میں مکس دے دوں، تمام جواہر، کہیں پہ لال ہے، گوہر ہے، یاقوت ہے، سب کچھ ہے، زمرد ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، پتھر ہیں، سب کچھ ہے، اور میں اس میں سے آپ کو کہتی ہوں کہ ہیرے چنیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چناؤ ہیروں کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہے نا. اب کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، اور اس فلسفی کو جب آپ لیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا. اب جس طرح، اور ہمیشہ میں ہمیشہ یہی مثال دیتی ہوں کہ جب نبیوں کو خدا نے چنا تمام عالمین میں سے، تو خدا نے 1,24,000 نبی چنے، چناؤ کیا، استفا کیا، چن لیا. اور کیوں چنا؟ کیونکہ جو کچھ ان میں تھا وہ باقی مخلوق میں نہیں تھا. چناؤ تبھی ہوتا ہے جب آپ چنتے ہیں نا کسی چیز کو، تو چننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سب میں سے وہ خاص ہے جس کو چنا گیا ہے کسی خصوصیت کے بنا پر، کسی فضیلت کے بنا پر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 1,24,000 نبیوں کو چنا، ان میں سے 313 نبی چنے گئے. جو 1,24,000 میں نہیں تھا وہ 313 میں تھا، اسی لیے تو خاص نبی خدا نے چنے. اب ان 313 میں سے 5
उलुल आज़म नबी चुने गए, रसूल उलुल आज़म नबी चुने गए। अब जो कुछ इन पांचों में था वो उन 313 में नहीं था। चुनाव तभी हुआ क्योंकि जो कुछ मखलूक में नहीं था वो 1,24,000 में था, क्योंकि 1,24,000 को चुना गया। 1,24,000 में से जब उन्होंने 313 को चुना खुदा ने, तो जो कुछ 313 में था वो बाकियों में नहीं था, तभी खसूसियत बढ़ती गई। इसी तरीके से तो तभी तो खुदा ने कहा हम नबियों को नबियों पर दर्जात अता किए हैं, बाज नबियों को बाज नबियों पर दर्जात अता किए हैं, उनकी फजीलत दी है, क्योंकि कुछ नबी बहुत बहुत खुदा की नजर में फजीलतों वाले हैं। अब उसके बाद 5 उलुल अज़म हैं, जिसमें हजरत नूह अलैहि सलाम है, हजरत इब्राहिम है, हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहि सलाम भी उनमें शामिल है। अब 5 या 6 उलुल अज़म नबी खुदा ने चुन लिए। तो इसका मतलब यह है कि जो इनमें है वो बाकियों में नहीं है, इसीलिए तो ये 5 चुने गए ना। 1,24,000 से चुनाव होना शुरू हुआ और बात कहां पे पहुंची? 5 नबियों पे, 5 या 6 रसूलों में। अब उनमें से एक को चुना गया जो तमाम कायनात में सरदार है, जो सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीजीन, वो नबी के जो तमाम नबियों के सरदार हैं, उनको चुना गया। तो इसका मतलब यह है जो इस नबी में है, जो इस रसूल में है, वो पूरी कायनात में किसी में नहीं है। इसीलिए तो उम्मत के बाप हैं, इसीलिए तो उम्मत के सरदार हैं, इसीलिए तो मेराज पे इन्होंने 1 लाख नबियों को नमाज पढ़ाई। यही तो वो मौला है जिनकी मोहब्बत में खुदा ने पूरी कायनात को बनाया। अब इस्तफा का मतलब समझ आया कि इस्तफा क्या होता है? जब चुनाव होता है। अब रसूल जिस मकाम पर हैं, अब यहाँ पे यकीनन सब अली वाले हैं और बहुत दिल चाह रहा है कि एक बात कहूं कि जब चुनाव हो गया, एक मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर है कि जहां पे कोई भी नहीं है। अब उससे नीचे जाना मुश्किल है, क्योंकि खुदा ने एक ऐसा हादी चुन लिया कि जो कायनात में सबसे अफजल है। अब उस अफजल के बाद दोबारा नीचे दर्जे पे खुदा जा नहीं सकता, क्योंकि खुदा का ये अंदाज नहीं है। खुदा ने सबको एक बेहतरीन तरीन हस्ती दे दी। अब अगर रसूल को खुदा वापस लेगा तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई रसूल से नीचे तो हो नहीं सकता, कोई ऐसा होना चाहिए कि जो रसूल जैसा हो, जिसको रसूल कहे कि ये मेरा नफ्स है, जिसको रसूल कहे कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। तो खुदा ने एक ऐसा ही हस्ती अता की जो अली मुर्तजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के साथ, और अली मुर्तजा अलैहि सलाम जैसी शख्सियत कि जिसको खुदा ने अता की और कहा कि या रसूल अल्लाह इस अली को ले लो, वजअली मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, कि मुझे अपनी बारगाह से एक सुल्तान अता कर दे। ऐ मेरे हबीब, तुझे मैंने ऐसा सुल्तान, ऐसा मददगार अता कर दिया कि तू इस मददगार को ले ले। बखुदा इसकी मदद तुझे कयामत तक होती रहेगी। कभी अली की सूरत में होगी, कभी हसन की सूरत में होगी, कभी हुसैन की सूरत में होगी, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में होगी। ये सिलसिले चलते रहेंगे। ये मदद एक वक्त पे ऐसी जगह पर पहुंचेगी जहां पे तेरा 12वां आ जाएगा, वो वक्त का इमाम होगा, वो कायनात में मदद करेगा, सबका मुश्किल कुशा होगा, कायम आले मोहम्मद होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद व अज्जल। अब देखिए फिलॉसफी इमाम अलैहिस्सलाम की कि इज्तबा किया गया, इन्नल्लाह इस्तफा कर दिया गया। अब इस्तफा के 3 मादे हैं जो चुनाव के, इज्तबा, इर्तजा और इस्तफा। इन तीनों का मतलब अरबी में चुनाव है। अब इस्तफा के मादे से जो चुना हुआ होता है उसको कहते हैं, इस्तफा के मादे से मुस्तफा, इज्तबा के मादे से मुजतबा और इर्तजा के मादे से मुर्तजा। बखुदा कायनात में ढूंढ ले, बखुदा कायनात में ढूंढे, आपको एक जगह पर ना मुस्तफा मिलेंगे, ना मुर्तजा मिलेंगे, ना मुजतबा मिलेंगे। बखुदा फकत किसाए ज़हरा है, फकत चादर ज़हरा है, जिसके नीचे आपको हसन भी हसन मुश्तबा भी मिल जाएंगे, अली मुर्तजा भी मिल जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफा भी मिल जाएंगे, आपको हुसैन जैसा इमाम भी मिल जाएगा। तो ये वो हस्तियां कि जिनका इज्तबा किया गया, जिनको इस्तफा किया गया, और यही वो हस्तियां चुनी हुई हैं कि जो पूरी कायनात में हुकूमत करती है। फकत इनकी हुकूमत इंसानों के ऊपर नहीं है, बल्कि इंसानों के दिलों पर हुकूमत है, कायनात के जर्रे जर्रे पर हुकूमत है इन हस्तियों की। तो हम किस तरीके से इनके फजाइल का अहाता कर सकते हैं। और बात है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कि जो अली मौला के बाद, अब ये खुद सोचिए कि अली जैसा मौला, पहले इमाम
اور جنہوں نے جب پہلی مرتبہ اپنی امامت کسی کے سپرد کی تو وہ امامت اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو سپرد کی. اب دیکھیے یہ کوئی معمولی بات ہے. جیسے رسول نے رسالت کے بعد پہلا امام چوز کیا, اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے جو اپنے بعد کسی کو امامت سپرد کی تو وہ امام حسن علیہ السلام ہے. اچھا دیکھیے کہ یہ جو بنی ہاشم ہے نا, ان کا ایک ترائے امتیاز ہے, کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ان ہستیوں میں. ان میں ہے کیونکہ اس زمانے میں عرب اور آج کل کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ طریقے ہوتے ہیں جس سے کسی کے خاندان کو پہچانا جاتا ہے. اس زمانے میں, عرب زمانے میں, جب یہ کسی کو پہچانا جائے تو کچھ چیزیں تھیں کہ جن سے ان کو کچھ خواص تھے جن سے خاندانوں کو پہچانا جاتا تھا. ان میں سے انہوں نے کچھ کسوٹی رکھی ہوئی تھی. ایک یہ کہ خاندان خوبصورتی, شجاعت, سخاوت, علم, یہ کچھ کرائٹیریا تھے اور بھی اس کی لمبی تھی, لیکن جو مین تھے یہ تھے کہ یہ خاندان کتنا جاہو جلال والا ہے, خوبصورت ہے, کتنا سخی ہے, کتنا شجاع ہے اور کتنا علم ہے اس خاندان کے پاس. اب اگر امام حسن علیہ السلام کو لیں تو امام حسن علیہ السلام کی, چلے ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کو لے لیں, کیونکہ میں شجاعت کا ٹاپک اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ شجاعت وہ ہے کہ جو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی تھی اور کیوں کی تھی. دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ امام حسن علیہ السلام بھی وہی ہیں جو جیسے امام حسین علیہ السلام, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. امام کی صلح کی وجہ یہ تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے سے جبر کے ساتھ یا کسی سے زبردستی اس سے حکومت نہیں لینا چاہتے. یہاں پہ ہم بھولتے ہیں کہ سوال مختلف تھے. امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا حکومت کا, یہ ظاہری حکومت ہے وہ مانگی گئی تھی, اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی تھی, ہاتھ بیعت کرو ہمارے اوپر, ہمارے ہاتھ پر. یزید نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. امام حسن علیہ السلام سے بیعت نہیں مانگی گئی, امام حسن علیہ السلام سے حکومت مانگی گئی. اگر امام حسن علیہ السلام سے سوال بیعت کا ہوتا تو جواب بھی امام حسین والا ہوتا, اور اگر امام حسین علیہ السلام سے سوال حکومت کا ہوتا تو جواب امام حسن والا ہوتا. امام کا بھی جو طرز عمل ہوتا وہ یہی ہوتا کہ اگر بیعت لینی ہے تو بیعت نہیں ہوگی, کیونکہ ایک معصوم کسی غیر معصوم کے آگے جھک ہی نہیں سکتا, اس کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. سوال کا جواب وہی ہوتا. لیکن امام سے سوال کیا گیا حکومت کا, اور امام جانتے ہیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں, جو امام ہیں, ان کے لیے یہ ظاہری حکومت کوئی معنی نہیں رکھتے. امام علی علیہ السلام کے پاس کوئی ظاہری حکومت تھی؟ کتنے برس تک امام کے پاس ظاہری حکومت نہیں تھی, جبکہ کہا گیا تھا من کنت مولا فعاد علی مولا. سب حاجیوں کے مجمع میں امام کو بلا کر امام کو بلند کر کے کہا گیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لیکن لوگوں نے نہیں ماننا تھا, انہوں نے نہیں مانا. اسی طریقے سے امام کتنے عرصے تک حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی ظاہراً, لیکن پھر بھی لوگ مسئلے پوچھتے تھے, پھر بھی لوگ مشکل کشائی لیتے تھے, پھر بھی سب کچھ کام کرتے تھے. اور کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ آپ کو بلاتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں اور آپ ان کے مسئلے بھی حل کر دیتے ہیں, ان کی مشکلیں بھی حل کر دیتے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ بے دین ہو گئے, اگر یہ مجھ سے منکر ہو گئے تو میں اپنی مشکل کشائی کا منصب نہیں چھوڑ سکتا. میں تو زمانے کا امام ہوں, میرا تو کام ہی یہی ہے, میرا تو منصب ہی یہی ہے, میرا تو ڈیوٹی ہی یہی ہے, میری تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کی مشکل کشائی کروں. اگر یہ مانتے نہیں اس چیز کو تو میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہ امام ہے. تو اب کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی حکومت کا پوچھا گیا تو انہوں نے حکومت دے دی. لیکن امام کی شجاعت کا میں آپ کو ایک کہتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ امام کی شجاعت کیسی ہوگی جب میں یہ بیان کروں گی. حضرت عباس علیہ السلام, حضرت عباس علمدار, کتنی شجاعت ہے میرے مولا کی. تمام بنی ہاشم کے جوان ان کے شاگرد ہیں. حضرت شواد علی اکبر کی جنگ آپ نے دیکھی ہے, پڑھی ہے.
حضرت شہزادہ قاسم کی جنگ پڑھی ہے آپ نے، اون محمد علیہ السلام کی جنگ پڑھی ہے، جتنے شہزادے تھے ان سب کی جنگیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے سنا ہے کہ کس قدر بہادر تھے، کتنے کتنے سپاہی آتے تھے ان کو پچھاڑنے کے لیے، اور وہ پچھاڑ سب کو ختم کر دیتے تھے، سب کو واصل جہنم کر دیتے تھے، اتنی شجاعت تھی. تو وہ سب کس کے شاگرد تھے؟ حضرت عباس علیہ السلام کے. اور جانتے ہیں کہ حضرت عباس کی شجاعت کا میں آپ کو ایک منظر بتانا چاہتی ہوں کہ جب صفین میں حضرت عباس جب معاویہ کی فوج نے للکارا کہ علی کسی بیٹے کو بھیجو یا علی خود آئیں، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا. حضرت عباس کا سن 11 یا 12 سال کا ہوگا، اور اس وقت حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا آپ مجھے بھیج رہے ہیں، یہ میری سعادت ہے. تو امام نے اپنا امامہ اپنی تلوار ذوالفقار دی، اور مولا نے فرمایا کہ جاؤ عباس تم جنگ کرو. حضرت عباس جب غازی پاک گھوڑے پر گئے تو مولا نے فرمایا کہ عباس کس طرح جنگ کرو گے؟ کہا بابا یہ میں آپ کو شجاعت کا بتا رہی ہوں، جب نتیجہ دوں گی تو بہت لطف اندوز ہوں گے. مولا نے فرمایا عباس بتاؤ جنگ کا طریقہ کیا ہوگا؟ مولا نے فرمایا بابا لشکر میں جب میں تلوار چلاؤں گا تو آپ کے بیٹے عباس کا وعدہ ہے کہ پہلا سر زمین پہ نہیں آئے گا تو آخری سر بھی زمین پر آ جائے گا. اور جب حضرت عباس نے تلوار چلائی ذوالفقار تو سر اڑتے ہوئے نظر آئے. پہلا سر زمین پر آنے سے پہلے آخری سر تک کٹ چکا تھا، جو لشکر میں سب کو کاٹا حضرت عباس علیہ السلام نے. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فخر سے دیکھا جبرائیل آ گئے، اور اس وقت جبرائیل نے کہا کہ مولا عباس کی تلوار کو روکیں ورنہ تو یہ سب کچھ ختم کر دے گی ہے. کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا تو کہا کہ جبرائیل آج یہ علی کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا پر بچا گیا اور علی نے تلوار روک دی، آج علی کا بیٹا عباس میدان میں ہے تو اس کی ضرورت کو تم کیسے روکو گے؟ یہاں پہ علی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور اسی سبق رفتاری کے ساتھ میرے مولا حضرت عباس کے پاس پہنچے، تلوار میں ہاتھ ڈالا اور کہا عباس بس اب جو ہم کو روک دو. حضرت عباس واپس پلٹے، اب جو بات کہنے والی ہے، حضرت عباس واپس پلٹے اور آ کے اپنے بابا کے قدم چومے. میرے مولا نے پیشانی پہ بوسا دیا. صرف 11-12 سال کا سن ہے حضرت عباس کا، لڑے بھی علی کی طرح، طریقہ بھی علی کا، حربہ بھی علی کا، میدان میں زور بھی علی جیسا، تلوار بھی علی جیسی چلائی، سب کچھ ویسا ہی. تو میرے مولا نے ایک مرتبہ عباس کے پیشانی پہ بوسا دیا تو حضرت عباس نے پوچھا بابا آپ کو جنگ پسند آئی؟ تو میرے مولا نے کہا عباس آج تمہاری جنگ دیکھ کر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہنے کو کہ کاش میں عباس ہوتا. اتنی شجاعت عباس مولا کی. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو عباس نے سکھایا جنگ کے گور. اور حضرت عباس کو کس نے سکھایا؟ امام حسن علیہ السلام نے. اب آپ دیکھیں گے کہ میرے مولا عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسن کا شاگرد ہوں، مجھے جو جنگ کے طریقے بتائے مجھے امام حسن علیہ السلام نے بتائے. میرے مولا حسن نے میرے آقا حسن نے مجھے سکھایا کہ کس طرح جنگ کرنی ہے، کیا اصول ہوتے ہیں، کس طرح. یعنی آپ دیکھیں کہ کہاں سے ہم کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ایسا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام ہی وہ بہترین ترین شخصیت کہ جن کی شجاعت اپنے عروج پر تھی، جن کا علم اپنے عروج پر تھا. علم کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب بی بی پاک کی گود میں امام ہوتے تھے تو کتنی دیر آسمان کو دیکھتے تھے. تو کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ ام ایمن کہتی تھی بی بی یہ بچہ ہر وقت آسمان کو دیکھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میری بی بی فرماتی تھی کہ اس کو تنگ مت کرو، اس کو مت چھیڑنا، یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ تو نہیں ہے نا، یہ رسول کے لعاب کو چوس کر جو بڑا ہو، جو لعاب رسول خدا جس کی سواری رسول ہو بخدا وہ امام حسن علیہ السلام. ان کی کیا فضیلت ہوگی، ان کی کیا مقام ہوگا، یہ تو ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے بلکہ ایک شعر ہے
حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ امام حسن کے سوا کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ یہ میرے مولا حسین ہیں جو ان کو اپنا امام کہتے ہیں، تو میرا مولا کس قدر عظیم ہستی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب جیسے میں نے شجاعت کا ذکر کیا، تو اب اگر ذکر کیا جائے علم کا، علم کو لے لیجئے، اور علم میں امام علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں میرے مولا نے اپنے علم کے بلبوتے پر لوگوں کو مات دے دی۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ امام علی علیہ السلام کوفہ کے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ سوال لے کر آیا۔ اور مولا نے فرمایا نہیں، تو یہاں کا نہیں ہے، کوفے کا نہیں ہے، تو فلاں جگہ سے آیا، تو شام سے آیا، تجھے امیر شام نے تجھے بھیجا ہے، معاویہ نے تجھے بھیجا ہے، اور وہ بھی کیسر روم کے سوالات لے کر۔ اب تو مجھ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ مولا کو یہ سب باتیں علی کو پتا۔ تو مولا نے فرمایا میں نے اسی لیے سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیا ہوں، میرے پاس علم ہے، اس علم کو لے لو، تم زمین اور آسمان کے رستوں سے میں واقف ہوں۔ تو اب یہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں۔ مولا نے فرمایا بلکہ میرا بیٹا حسن ہے، وہاں پہ جاؤ فلاں جگہ پر، وہاں میرا بیٹا حسن بیٹھا ہوا، اس سے جا کے سوال پوچھ لو۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلتا ہوا آیا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا اور کہا کہ اس نے آزمانے کے لیے کہا کہ میں عربی ہوں، میں فلاں جگہ سے۔ مولا نے فرمایا نہیں، وہی جواب، وہی بات جو میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہی بات میرے مولا نے فرمائی۔ مولا نے کہا نہیں، تو یہاں کا نہیں ہے، تجھے معاویہ نے بھیجا ہے، اور اگر تو کہتا ہے تو کیا میں تجھے وہ سوال بھی بتا دوں ان کے جواب دینے سے پہلے کہ کیا سوال میرے سے پوچھوائے گئے ہم سے۔ تو وہ تو بالکل حیران رہ گیا، اور اس میں یہ سوال بھی تھا کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے، سورج مغرب سے مشرق کا کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کا کتنا ہے۔ اور مولا نے، آپ جانتے ہیں کہ مولا نے جو جواب دیا تو اس میں یہ تھا کہ سب سے کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو اس میں امام نے فرمایا تھا کہ حق و باطل کا جو فاصلہ ہے انہی 4 انگشت کا ہے، کہ جو زبان، یہ جو آنکھ اور کان کا، کہ جو آنکھ سے دیکھو وہ، جو آنکھ سے دیکھو گے وہ حق ہے، اور جو کان سے سنو گے وہ باطل بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مشرق سے مغرب کا سورج آتا ہے تو وہ پورے اپنے اس کے جتنی دیر میں وہ سورج گردش کرتا ہے اتنی دیر میں زمین کی وہ فاصلہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہے۔ زمین اور آسمان کا کیا ہے، جہاں تک حد نظر جاتی ہے، جہاں پہ زمین آسمان سے مل جاتی ہے وہاں پر یہ فاصلہ زمین اور آسمان کا۔ کون سی 4-10 چیزیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نے فرمایا سب سے جو سخت پتھر ہے، پتھر سے بھی سخت لوہا ہے، لوہا سے بھی سخت جو ہے وہ قوت والا وہ آگ ہے جو اس کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ پانی ہے، پانی سے زیادہ جو ہے وہ پانی۔ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کیونکہ آپ سب نے یہ بہت مشہور یہ واقعہ اور آپ نے سنا ہوا ہے۔ اور پھر پانی سے زیادہ طاقتور وہ بادل ہیں جو پانی کو لے کر چلتے ہیں، بادلوں سے زیادہ طاقتور وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں، ہواؤں سے زیادہ طاقتور وہ فرشتہ ہے جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اس فرشتے سے زیادہ طاقتور وہ ملک الموت ہے جو اس کی روح کو قبض کر لے گا، ملک الموت سے زیادہ طاقتور وہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی، اور موت سے زیادہ طاقتور وہ امر ہے جس کے کرنے سے جس امر سے موت آتی ہے، اور ہم اول الامر ہیں کہ جن کے کہنے سے موت آتی ہے، جن کے کہنے سے موت ٹل جاتی ہے۔ یہ وہ امام، اور ایک مرتبہ امام کا جو جاہ و جلال ہے وہ اس قدر زیادہ تھا، کہتے ہیں کہ یہ معاویہ نے عمر بن عاص کے کہنے کے اوپر اس نے سوچا، عمر بن عاص نے کہا کہ کیونکہ امام حسن علیہ السلام ان کو بھرے مجمع میں بلاؤ اور ہم ایک شخص کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، بہت جانکاری ہے اس کے پاس، اور ہم امام حسن علیہ السلام کی معاذ اللہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین ہو جائے گی، اور پھر ہم مجمع میں پھر ہم ان کی عزت کو ہم
یعنی داغ لگانے کی کوشش کریں، یعنی بہت سی ایسی باتیں جو انہوں نے پلان کی۔ اب عمر بن عاص ملعون نے جب معاویہ کو کہا تو معاویہ نے پہلے تو جھجکا، اس نے کہا یہ مت بھولو کہ علی کا بیٹا ہے۔ کہا نہیں نہیں، آپ ان کو بلاؤ، میں نے پورا ارینج کر لیا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اس بات سے انکار تو نہیں کر سکیں گے نا کہ وہ ان کے پاس ان کے پاس بہت مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کی بہرحال اس نے جو کچھ بھی کہا، اب وہ الفاظ نہیں میں بیان کر سکتی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی کہا، پہلا یہ ہوا۔ اور یہ واقعہ اس واقعے سے مشابہ قسم کا اس جیسا ایک واقعہ امام علی رضا علیہ السلام سے بھی منسلک ہے، اور وہ ان کے بارے میں بھی کہ جب مامون رشید نے ملعون نے ان کو بلایا تھا تو اس وقت بھی یہ تھا۔ لیکن یہ جو امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے ساتھ یہ بہت زیادہ یہ اس کو مطابقت رکھتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ معاویہ نے یہ کیا۔ اب معاویہ نے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا سب کو کہ جب حسن آئیں گے تو دروازے جو ان سے ہیں کرٹنز کو، پردوں کو کوئی پیچھے نہیں کرے گا دربار میں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، اب آپ لطف لیں گے کہ کس طرح امام کی تشریف آوری ہوئی اور کس طرح میرے مولا نے یہ جواب دیا۔ اب امام علیہ السلام کے جاہو جلال ہے، اور یہ جاہو جلال جو ہے نا امام کے خون میں شامل ہے، علی کا جلال، بی بی زہرا کا۔ اب یہ جو سلسلے ہیں یہ تو نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام گھر سے چلے کہ بلایا گیا ہے، مولا نے رسول کی دستار پہنی، عبا پہنی، چہرہ اتنا خوبصورت۔ آپ جانتے ہیں نا کہ امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ ان کی شباہت تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب بھی لوگ دیکھتے تھے امام حسن علیہ السلام کو تو وہ کہتے تھے یہ رسول ہے، رسول کا چہرہ ہے۔ بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ان کا اور امام حسین علیہ السلام کا چہرہ تو ملتا تھا رسول سے، لیکن ان کے چلنے کا انداز رسول جیسا تھا۔ جب کوئی اگر امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں اور کوئی پیچھے سے دیکھے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ رسول نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول چل رہے ہیں۔ یعنی شباہت میں امام حسن علیہ السلام زیادہ مماثلت تھی، اور چال چلن میں امام حسین علیہ السلام، لیکن دونوں رسول کے بچے ہیں، بیٹے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب امام چلنا شروع کیا مولا نے دربار کی طرف، کہتے ہیں کہ اس طرح کائنات رک گئی، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا، اور یہاں پر اس ملعون نے کہا کہ ہم کوئی بھی امام حسن علیہ السلام کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی، جب ہم دربار میں یہ آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی دربان کو منع کر دینا کہ جب امام حسن علیہ السلام ہے تو کوئی ان کے لیے پردوں کو پیچھے نہ کرے، اور یہ خود پیچھے ہٹا کے آگے جائیں تو ان کو پہلے اس تک دو میں لگے رہیں گے، پھر یہ ایک انسان کی عزت کا نہیں ہوتا، کیونکہ زمانے میں جب عزت دار لوگ آتے تھے تو وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کو پیچھے، تو یہ امام کو اس طریقے سے انہوں نے نیچے دکھانے کی کوشش۔ اب امام عالی مقام تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے ہی میرے مولا پہنچتے ہیں دروازے کے پاس، ایسی ہوا چلتی ہے کہ پردے خود بخود پیچھے ہونا شروع ہو گئے، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون ایک دم سے یہ کیا جھونکا آیا۔ جو جنت کے مالک ہوں، جو جنت کے جوانان جنت کے سردار ہوں، ان کو کوئی دنیاوی چیزوں کے ساتھ کیسے پیچھے کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہی، اور معاویہ نے کہا تھا کہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا امام حسن علیہ السلام کے لیے، جیسے ہی امام اندر داخل ہوئے سب سے پہلے کھڑے ہونے والا معاویہ تھا۔ جیسے ہی وہ مولا کے جاہو جلال میں کو دیکھ کر وہ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پوری رعایا کھڑی ہو گئی، تمام درباری کھڑے ہو گئے، جتنے لوگ اس نے پوری عرب سے بلائے ہوئے تھے وہ سب سردار کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے ہی دو لحظے کے لیے جب اس کے ذہن سے وہ ہٹا، وہ جو اس کا روب تھا امام کا، تو وہ ایک دم سے گھبرا کے بیٹھا، اور اس نے کہا کہ تم سب لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوتے۔ اب عمر بن عاص نے اشارہ کیا اس شخص کو کہ جس کو انہوں نے پیسے دے کر کھڑا کیا تھا کہ تم امام علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کرو۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا معاویہ کے باپ یہ تھا، اس کا یہ تھا، آپ کے والد کے پاس یہ، آپ کے والد جن سے ہیں ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور وہ تو جوتی تک خود ٹانگتے تھے۔ یعنی اس طرح کی بہت سی باتیں اس نے کی، اور ادھر سے معاویہ کی شان بیان کرنا شروع کی۔ امام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب خاموشی ختم ہوئی، اس شخص نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد مولا نے فرمایا کیا اب میں بولوں؟
کیا مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ تو اس وقت معاویہ نے کہا جی جی آپ بات کیجئے. یہ مطلب نہیں تھا کہ مولا اسے اجازت مانگ رہے تھے, یعنی مولا ظاہراً یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے بات کرے, کہ امام بات کرے. امام نے کہنا شروع کیا. میرے مولا نے کیا فرمایا, اے معاویہ, میں اس بھرے دربار میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا باپ کون ہے. میں اپنے نسلیں, جن نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں, میں حضرت آدم تک اپنا شجرہ بتا سکتا ہوں. اے معاویہ, تو مجھے اپنے باپ کا شجرہ بتا دے. میں یہاں کھڑے ہو کر اپنی ماں زہرا سے لے کر بی بی حوا تک تمام مائیں گنوا سکتا ہوں جن کے پاک رحموں سے گزر کر میرا نور تجھ تک آیا. تو مجھے کان میں, بھرے دربار میں نہیں, کان میں اپنی ماں کی پاکیزگی بتا دے. تجھے میں تو اس کی بات بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے, تو مجھے کان میں بتا دے. تو اس وقت معاویہ گھبرا گیا. مولا نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو یہ جانتا ہے کہ تو نے مجھے عام سا انسان سمجھا ہے. میں وہ ہوں کہ میں حسن ابن علی ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں, میں وہ رسول کے جو جن و انس کے مالک تھے, میں ان کا بیٹا ہوں, میں بشیر اور نذیر کا بیٹا ہوں, میں شاہد کا بیٹا ہوں, میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں, میں کوئی معمولی نہیں ہوں, میں وہ ہوں جس کو خدا نے کہا کہ یہ رسول سراج منیر ہے, میں سراج منیر کا بیٹا ہوں, میں صاحب فضائل کا لال ہوں, میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, میں بدر و حنین کے فاتح کا بیٹا ہوں, میں کرار کا بیٹا ہوں, میں غیر فرار کا بیٹا ہوں. تجھے کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ تو کس طرح, تو کس کا؟ میں وہ ہوں جو مشرق کو مغرب کر دے, جو مغرب کو مشرق کر دے, جو مرد کو عورت کر دے, جو عورت کو مرد کر دے. جیسے ہی یہ کہا تو وہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے, معاویہ کا شخص ہی اٹھتا ہے اور کہتا ہے مولا ابھی یہ فرما رہے ہیں. مولا نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کا خادم جبرائیل تھا, میں وہ ہوں کہ جس کی منزل سدرۃ المنتہا ہے, بلکہ اس سے آگے تک ہم گئے. میں وہ ہوں کہ جس کی فضیلتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا. میں وہ ہوں کہ جو زمین سے زیادہ عرش پر چلا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کی فضیلتیں تو گننا شروع کرے, جس کے بابا کی فضیلتیں, جس کے جد کی فضیلتیں, تو بخدا تیری زندگی گزر جائے تو پھر بھی وہ نہیں کر سکتا. میں وہ ہوں کہ جو عورت کو مرد کو عورت کر دوں. ابھی ایک وہاں سے شخص اٹھتا ہے اور شخص اٹھ کے کہتا ہے, عمر بن عاص نے اس کو اشارہ کیا, وہ اٹھ کے کہتا ہے اے حسن بہت دعوے نہ کرو کہ تم مشرق کو مغرب کو مشرق کر سکتے, کہ عورت کو مرد کو عورت. مولا نے مڑ کے اس کو دیکھا اور مولا نے فرمایا اے عورت, تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ جیسے ہی یہ کہا تو اس شخص نے دیکھا کہ وہ عورت بن چکا تھا. کہتے ہیں کہ وہ اس طرح دوڑا وہاں سے کہ جس طرح وہ بعد میں نظر نہیں آیا, اور بعد میں وہ اپنی اور اس کی گھر پہنچا تو اس کی بیوی مرد ہو چکی تھی. وہ خود عورت بن گیا اور اس سے اولاد بھی ہوئی, بچہ بھی ہوا. اور یہ دونوں میاں بیوی بعد میں روایت کے مطابق امام کے پاس آئے اور انہوں نے معافی مانگی, اور مولا نے پھر دوبارہ سے ان دونوں کی اصلی حالتوں میں کر دیا. تو یہ وہ امام حسن علیہ السلام کے جن کے فضائل آپ کہاں سے شروع کریں گے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں پہ عقل کی انتہا ہے وہاں سے ان کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. اس لیے اگر آپ ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ ہستیاں, سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ہستیوں کا یہ جو ان کا حسب اور نسب کیا ہے, یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کس نور کا حصہ ہیں, یہ کہاں سے ان کے سلسلے چلے ہیں. بخدا ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے, ہم اپنے مطابق ان کو سمجھ لیتے ہیں. یہی بات تو مولا علی علیہ السلام نے فرمائی تھی نا کہ مجھے اپنے جیسا مت سمجھو, میں تم جیسا نہیں ہوں, اور مجھے خدا بھی مت سمجھنا, میں خدا بھی نہیں ہوں. میں وہ ہوں جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا. میرے یہ ہستیاں ہی وہ ہیں, اولنا محمد وآخرنا وکلنا محمد, یہ سب کے سب محمد ہیں. اور اسی لیے ہم اگر ان ہستیوں کا سوچنا شروع کریں تو بخدا ان کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. اب سخاوت, امام کی دسترخوان مشہور, امام کا دسترخوان کہ جس پہ ہر وقت دنیا چلتی تھی, اور امام کو کہتے تھے لوگ, یہی تو کہتے تھے کہ مولا آپ کا دسترخوان صبح دوپہر شام رات ہر وقت چلتا رہتا ہے, ہر وقت امام کا تنور جلتا رہتا تھا, اور وہاں پر لوگ فیضیاب ہوتے تھے.
اس لیے تو ہم آج کل وہ کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، ہم وہی تو کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم اگر امام کی سخاوت کو دیکھیں تو امام کا ایک طرہ امتیاز تھا کہ مولا جب کسی کو دیتے تھے تو مولا نے ایک طریقہ سکھایا کہ دیکھو جب تم کسی کو کچھ دو تو اس کے سامنے مولا کسی سوالی کو دینے سے پہلے مولا دروازے کوئی دق الباب کرے، کوئی سوالی آئے تو امام دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اس کو دے دیتے تھے۔ تو لوگوں نے کافی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ سوالی کو اس کے پیچھے سے دروازے کے پیچھے سے کیوں دیتے؟ تو مولا فرماتے ہیں میں سامنے اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ کہیں وہ سوالی شرمندہ نہ ہو جائے، کہ اس کے چہرے کی جو ندامت ہے وہ مجھے دیکھ کر زیادہ نہ ہو جائے، تو اس لیے میں اس دروازے کے پیچھے سے دیتا۔ دیکھیے یہی تو مولا حسن علیہ السلام ہے کہ جن کی جو دیتے ہیں تو سلیقہ بتایا مولا نے۔ اور ایک مولا کا قول جو بہت خوبصورت قول جو مجھے بہت اچھا لگا، مولا فرماتے ہیں کہ زمین پر عاجزی رکھو، زمین پر عاجزی سے چلو، زمین کے اوپر عاجزی سے چلو۔ یہ جو ہمارا ٹاپکس آج کل چل رہے ہیں نا لیکچر کے، یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ وہ ایک مطابقت رکھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں زمین کے اوپر عاجزی سے چلو تاکہ زمین کے نیچے جب جاؤ تو تم تنگ نہ ہو۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ عاجز رہو گے۔ اور مولا فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو پھل ہوتا ہے میٹھا، جو پھلدار درخت ہوتا ہے، پتھر اسی پہ آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں پتھر پھلدار درخت؟ مولا نے فرمایا جس کا پھل میٹھا ہو پتھر اسی کے اوپر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کڑوے پھل کو پتھر نہیں مارتے، لوگ میٹھے پھل کو توڑتے ہیں۔ تو لوگوں کے حسد سے بچو اور حاسدوں کی نظر سے بچو۔ دیکھیے مومنات، مولا کی ہر ایک بات میں ایک حکمت ہے، ہر ایک جو کلام ہے نا امام کا اس میں حکمت پنہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی جو بھی طریقے ہیں، جو ان کے کردار ہے، جو افکار ہیں، جو ادراک ہے، جو علم ہے، وہ سب کا سب ظاہر ہے کہ ایک ہی لڑی سے چلا آ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ مولا کائنات اور ان کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، صبر مشہور ہے، حلم مشہور ہے امام کا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کی ایک خاصیت یہ تھی کہ مولا بہت خوش لباس تھے، یعنی امام جب باہر جاتے تھے تو بہترین ترین لباس پہن کر جاتے تھے اور خوبصورت بھی تھے، تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے ان ہستی کا۔ ایک مرتبہ امام جا رہے ہیں اور ایک خوبصورت اور مولا خوبصورت سواری پر بیٹھے ہیں، خوبصورت چہرہ ہے اور جا رہے ہیں، اور ایک یہودی ہے اور یہودی امام کی گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ ہی حسن ابن علی ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں ہاں میں ہی حسن ابن علی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ مولا نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا لیکن اگر میں آپ کو دیکھوں، آپ تو مومنوں کے سردار ہیں، دیکھیے آپ نے کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، آپ نے کتنا بہترین سواری ہے، دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، اور میں دیکھو میں کافر ہوں، لیکن میری حالت کیا ہے، میں بیکاری ہوں۔ تو آپ کی بات تو یہیں پہ معاذ اللہ غلط ثابت ہو گئی۔ مولا نے فرمایا اگر تجھے میں یہ بتا دوں کہ مرنے کے بعد تیری کیا حالت ہے، کیا ہوگی، تو تو کہے گا اے اللہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، وہ میرے لیے جنت ہے۔ اور اگر میں کسی مومن کو اس کا مقام دکھا دوں مرنے کے بعد کا، تو وہ یہ کہے گا اے اللہ تو مجھے جلدی بلا لے، اس لیے کہ دنیا تو میرے لیے قید خانہ ہے، یہ میں اس دنیا میں رہوں، یہ تو مومن کے لیے۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا نا کہ اگر مومن ہو، امام علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر مومن ہو تو مرنے کی خواہش کرو، کیونکہ مومن کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو اس وقت جب یہ سب اس کو اور مولا نے ایک روایت کے مطابق مولا نے اس کو اس کی جگہ دکھائی، مولا نے اسرار امامت سے اس کو دکھایا کہ دیکھ تیری یہ جگہ ہے، جہنم میں جلے گا، اور اس نے وہیں پہ امام کے قدموں پہ گر کے اس نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیے امام وہ ہیں، دیکھیے یہ جو تمام باتیں میں کر رہی ہوں ہم سب ان باتوں کو سنتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے کہ سنتے ضرور ہیں، بہت واقعات ہیں، سب اس سے زیادہ واقعات کو سنا ہوا ہے، لیکن کیا ہم دلی طور پر
اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام اگر اس حد تک مولا کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو جو مولا کا لال ہے، جو مولا کے نسل میں ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں امام علی علیہ السلام کی جو آخری لال ولایت ہیں، جو امام الزمان ہیں، تو کیا امام کے پاس تو تمام ہستیوں کا فضائل ہیں، ان کے پاس تمام ہستیوں کے جتنے بھی خواص ہیں، خوبیاں ہیں، تو کیا ہم اس کے مطابق چل سکتے ہیں؟ جو امام حسن علیہ السلام نے کیا وہی امام علیہ السلام، امام الزمان علیہ السلام کریں گے؟ جو کچھ کیا، کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جا رہے ہیں سواری کے اوپر، گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، اور ایک معذور ہے جو دور سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، جو چل نہیں سکتا، جو اٹھ نہیں سکتا، جو دیکھنے سے قاصر ہے، یعنی اس کو دور سے نظر آ رہی ہے امام کی سواری، اور دل میں یہ خیال کرتا ہے، دیکھیے دل میں خیال کرتا ہے کہ کاش میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے تو میں اپنے امام کو کھڑے ہو کر سلام کرتا، کاش کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے۔ اس کے دل میں خیال آنا تھا، امام نے اپنا رستہ بدلا، میرے مولا نے سواری اس کی طرف کی، مولا اس کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، مولا نے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں میرے مولا نے چابک زمین پہ پھینکی اور مولا نے فرمایا مجھے یہ چابک دے دے، بس یہ کہا، مولا نے صرف یہ کہا کہ مجھے یہ چابک دے دے، جیسے ہی یہ کہا اس کے ہاتھ پیر سب کچھ ٹھیک ہو گئے، فوراً اٹھتا ہے اور مولا کے قدم چوم کے کہتا ہے میرے مولا آپ تو کائنات کے مشکل کشا ہیں۔ تو آپ خود سوچئے، جب امام حسن علیہ السلام جیسا امام، جو امام علی علیہ السلام کے وارث ہیں، جو ان کے علم کے وارث ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے تو کیا ہمارے وقت کے امام کے پاس یہ مشکل کشائی نہیں ہے؟ تو جب ہم یقین ان پہ رکھتے ہیں تو آج کل کے امام پہ کیوں یقین نہیں رکھتے؟ اور میں کہتی ہوں کہ یقین نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم معرفت نہیں۔ اب آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں ہم یقین رکھتے ہیں، بخدا یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو ان کے مطابق کر دیں۔ اگر ہمیں یقین ہو نا کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا عمل ان کے مطابق ہو جائے گا۔ دل میں تو علی کی محبت ہے، جو دل پھٹ پھٹ کے کہہ رہا ہے علی علی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے جو اعمال ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن ہمیں ان ہستیوں کی معرفت سکھاتا ہے، ان ہستیوں کی محبت سکھاتا ہے۔ یہی تو بات ہمارے اماموں نے فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہمارے وقت کے امام، تو اس وقت جو قرآن کی تلاوت کریں گے میرے مولا، کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن قاری کو ڈھونڈے گا، اور جو قاری آئیں گے اور وہ جو علوم جو دوسرے لوگوں کے، اور ممبر پہ جب مولا بیٹھیں گے اور فضیلت بیان کریں گے امام کی، امام علی علیہ السلام کی، تو لوگ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ مولا یہ کیسے فضیلتیں ہیں، یہ کیا فضائل ہیں جو ہم سے برداشت، ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مولا سب کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، اور اس وقت یہ جو فضائل کی میں بات کر رہی ہوں، آج جو میں ذکر کر رہی ہوں امام حسن علیہ السلام کا، یہ زبان کیا ہے؟ یہ تو زبان کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہستیوں کے فضائل مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت امام فرمائیں گے کہ مولا سر پہ ہاتھ رکھیں گے امام وقت، اور مولا جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھیں گے لوگوں کے معرفت کے سمندر ابھریں گے، اس وقت علم کے سرچشمے ہوں گے، اس وقت وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ پھر واپس پلٹیں گے اور کہیں گے مولا اب آپ ہم اس فضائل علی سنائیں، آپ ان ہستیوں کے سنائیں فضائل، تو مولا اب ہم سننے کو تیار ہیں۔ تو جب بھی ان ہستیوں کا ذکر آئے، مومنات یہ یاد رکھیے گا، یہ میسج ہے میرا، کہ کبھی بھی ان کے فضائل میں آپ نے یہ نہیں سوچنا، جو میری بات سن رہا ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ کیا ایسا ہوا تھا یا ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا۔ یہ یعنی جو ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے نا، وہ شکن خطرناک ہے۔ آپ امام کو خدا تو نہیں سمجھے نا، خدا تو کوئی بھی نہیں سمجھنا، کسی نہیں، توحید کو تو خطرے میں نہیں ڈالنا، امام کو خدا نہیں سمجھنا ہے، لیکن خدا نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے ان ہستیوں کو بھیجا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے جو اقوال، جو ان کا طرز زندگی، یہ خود سوچئے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے۔
کوئی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کسی قبیلے کے لوگوں نے, جو یہود کے قبیلہ تھا, ان کے لوگوں نے ایک اپنے شخص کو بھیجا اور اس نے کہا کہ وہاں جا کر رسول کی معاذ اللہ توہین کر کے آؤ. جو نبی رسولوں, یہ جو مسلمانوں کا نبی ہے, سب بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر. تو وہاں پر یہ شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ محمد کون ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ میں محمد ہوں. کیا بات ہے؟ کہا میں کچھ کہنے آیا ہوں. جیسے ہی اس نے زبان کھولی کہ میں کچھ کہنے ہوں, امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے. چھوٹا سا بچہ ہے, 3 یا 4 سال کے. مولا کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے, اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ خبردار, جو تو ایک لفظ بھی زبان کھولے میرے جد کے بارے میں جانتا ہوں کہ تو کیوں آیا ہے. جب مولا کا طرز جو طریقہ دیکھا, ایک روب, ایک جلال, ایک دبدبہ, یہی تو اہل بیت کی خاصیت ہے کہ خوبصورتی ہے, جلال ہے, سخاوت ہے, شجاعت ہے, علم ہے. تو مولا نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے, تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ مولا نے فرمایا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں. جب یہ کہا تو مولا نے فرمایا, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہلے اس سے نبڑ لے, تو اس سے بات کر, پھر تو مجھ تک پہنچے گا. اب وہ بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو اتنا پتا ہے تو بتائیں میں کون ہوں. مولا نے بتایا کہ تو فلاں قوم سے آیا ہے, تو جب آیا تو تجھے رستے میں یہ چیزیں ملی, تو آندھی طوفان سے گزرا, تو گھاٹیوں سے گزرا, پھر تو نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا, اس کے بعد تو یہاں پر چل کے آیا, اور تو یہاں پہ آ کر تو جانتا ہے تو کیوں آیا؟ تو کہتا ہے مجھے زبان کھولنے دو. تو آیا ہے میرے جد کی, میرے رسول کی معاذ اللہ توہین کرنے کے لیے, تیری زبان کو باہر کھینچ لوں گا اگر تو نے رسول کے لیے کوئی بات کہی تو. بخدا وہ شخص کانپنا شروع ہو گیا, اور اس نے سوچا کہ ایک بچہ 5 سال کا, 4-5 سال کا بچہ اگر یہ کہہ سکتا ہے اور اس کو اتنا علم ہے, تو اس کا رسول کیسا ہوگا, اس کا جو زمانے کا رسول ہے وہ کیسے ہوں گے. تو آپ سوچئے کہ یہ ہستیاں پہچان کا ذریعہ ہیں. تو مومنات, ہم نے بھی ایسا کچھ کرنا ہے کہ میرے مولا فخر سے یہ کہیں. میرے مولا یہی تو فرماتے ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو, میرے لیے عزت کا باعث بنو, ہمارے لیے عزت کا باعث بنو, ذلت کا باعث مت بننا. یعنی جس طرح خدا کی پہچان ہم سے ہے, تو ہماری پہچان کا ذریعہ تم ہو. بس مومنات, بس آخر میں 2 جملے کہ یہ وہ ہستی امام حسن علیہ السلام کی, کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگوں نے جو ان پہ الزام, جو ان کو تانا دیا تھا کہ رسول معاذ اللہ ابتر ہے, اور پھر سورہ کوثر اتری تھی, اور خدا نے کیا کہا تھا کہ اے میرے حبیب انا آتیناک الکوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, کہ تو فکر نہ کر, ہم نے تجھے کوثر عطا کی, اور یہ خیر کثیر ہے. اب یہ خیر کثیر جو ہے نا مومنات, اس خیر کثیر کا فائدہ لیں. اس سے اگر آپ کو رزق چاہیے تو رزق ملے گا. اس گھر کا ہر ایک فرد خیر کثیر ہے, اس گھر کا ہر ایک فرد. امام حسن علیہ السلام بھی خیر کثیر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہو, آپ کو کوئی بھی مشکل ہو, تو امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مانے, ایک پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا نام لکھ کر, کہ اے میرے امام حسن علیہ السلام کے نام ایک چھوٹا سا عریضہ جیسے لکھتے ہیں, اپنی مشکل بیان کر کے کہ یا مولا آپ میری مشکل کشائی کریں, اور امام وقت کو یہ وسیلہ بنا, ان کو کہیں کہ مولا ہم آپ کو, امام حسن علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں آپ کا, مولا آپ ہمارے حامی و ناصر ہو, ہماری مدد فرمائیں. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ جو چھوٹا سا جو مشکل ہے اس کو لکھ کر قرآن کے اندر رکھ دیں, تو آپ کی کوئی بھی مشکل ہے وہ دنوں میں آسان ہو جاتی ہے, اگر آپ امام حسن علیہ السلام کا وسیلہ بنائیں. اور جب آپ ایسے کریں گے تو یہ یقین بتاتا ہے, یہ آپ کا ٹرسٹ بتاتا ہے امام کے اوپر. بخدا یہ ہستیاں ہمیں سنتی بھی ہیں, ہماری ہر مشکل کو آسان کر سکتی ہیں, اور آج کل کے دور میں ہمیں ضرورت بھی انہی ہستیوں کی مشکل کشائی کی ہے. تو بخدا بس اسی طریقے سے اگر ہم اپنی زندگیاں گزاریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ہم ایک مرتبہ پھر اپنے وقت کے امام کو ہم تہنیت پیش کرتے ہیں,
کیونکہ میرے وقت کے امام ہی وارث ہیں، میرے مولا ہی دنیا میں سب کے وارث موجود ہے، قائم آل محمد ہیں۔ میرے مولا ہم آپ کو تہنیت پیش کرتے ہیں، مولا ہم سب پہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جس نے جس طریقے سے پڑھا اور ماشاءاللہ اپنے طریقے سے ہدیہ دیا، مولا آج کے دن کا واسطہ، میرے مولا حسن علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا واسطہ، جس دن جب رسول تشریف لائے، رسول فرما رہے ہیں زہرا جب تک میں نہ آؤں تب تک اس کا نام نہیں رکھنا ہے، جب تک میں نہ آؤں تب تک رسول باہر ہیں، اپنے کسی کام سے گئے ہیں، اور جب رسول خدا واپس آتے ہیں تو ایک چاند سا چہرہ، رسول کا چہرہ رسول کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے، اور رسول ماتھے کو چوم کر کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوح محفوظ میں اس بچے کا نام شبر رکھا گیا ہے۔ تو یہ حسن ہے، حسن مجتبی۔ تو یہ ہے کہ اسی حسن کا واسطہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، میرے مولا سب پہ اپنا رحم فرمائے، مولا جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ یہ لیکچرز، یہ مجالس، یہ جشن منعقد ہوئے، مولا ان کو اپنی بارگاہ میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، مولا جس نے اس میں جس طریقے سے بھی حصہ ڈالا، اسپانسر کیا، مولا ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے، سوائے غم حسین ان کو کوئی غم نہ دے، ہم سب کو رزق معنوی عطا فرمائے، مولا ہمیں وہ رزق عطا فرمائے کہ جو رزق ہمیں آخرت میں بھی کام آئے، مولا دنیا کا رزق آپ دیتے ہیں، مولا ہمیں دنیا کا رزق سے نوازے لیکن رزق حلال ہو، مولا رزق معنوی عطا فرمائے، معرفت کا رزق، غم حسین کا رزق، علم کا رزق، مودت کا رزق، اور مولا شفاعت کا رزق دے دیں، ہماری جھولی میں یہ رزق ڈال دیں، مولا واسطہ اپنی پاک ذات کا، آپ کو اللہ تو یہ واسطہ اس حجت کا کہ جس کے وجود سے دنیا میں رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں، میرے مولا ہماری دعاؤں کو پورا کر دے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے گناہ بخش دے، مولا ہماری زبان کو پاک کر دے، میرے مولا ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما، اے میرے اللہ تو رحیم ہے، تو ہمیں ان ہستیوں کے طرز عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے وقت کے امام کا ظہور جلدی ہو جائے، میرے مولا اس کے علاوہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام سے، جن بہنوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ان کی بیماری کے لیے، مولا واسطہ اپنی پاک ذات کا ان کو صحت کلی عطا فرما۔ ابھی کسی نے مجھے بھیجا تھا، علینا نے، کہ ڈاکٹر انسیا یا ان کا نام جو بھی ہے وہ ان کو کووڈ یہ ہو گیا ہے، تو مولا ان کو صحت کلی عطا فرما، اس کے علاوہ جو ہماری بہنیں بھائی ہیں اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس بیماری کو میرے مولا دور فرما، سوائے غم حسین کسی کو کوئی غم نہ دینا، مولا سب کے والدین کو جو دنیا میں سے چلے گئے مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ دے میرے مولا، اور ہمارے والدین کے جو حیات ہے مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے، میرے والدین کو، ہم سب کے والدین کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں، میرے مولا سب کے خانوادوں کو سلامت رکھیں، مولا یہی ذکر ایسے ہوتا رہے، ہم ایک لوا کے نیچے جمع ہوں، میرے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے، مولا اگر آپ کے ظہور میں اور ہمارے درمیان میں موت حائل ہو جائے مولا ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا لینا، مولا ہمیں اپنی پاک فوج میں شامل کر لینا، مولا آپ کو امام حسن علیہ السلام کا واسطہ، آپ کو میرے مولا کا واسطہ، میرے مولا سبز قبا کا واسطہ، میرے مولا حسن علیہ السلام کی سخاوتوں کا، ان کے علم کا، میرے مولا ان کی شجاعتوں کا، ان کی شخصیت کا، میرے مولا ان کی پاکیزگی کا واسطہ کہ مولا ہم سب پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل